نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد 21ویں پارے میں ایک سورت ہے سورۃ السجدہ. یہ احادیث کے اندر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. آپ روزانہ اس سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. اس سورت کے اندر ایک آیت ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. اس آیت کریمہ سے پہلی جو آیت ہے اس کے اندر منکرین قیامت کو تنبیہ کیا گیا ہے اور ان کے اس استعجاب کا جواب دیا گیا ہے. جو وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو پھر کیسے پھر ہم زندہ ہوں گے، دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے. اور سورہ قاف کے شروع کے اندر بھی ان لوگوں کا سوال ذکر کیا ہے بل عجیبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجیب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید. جب مٹی ہو جائیں ہم اور مٹی میں گھل مل جائیں تو پھر یہ لوٹنا تو بڑا مشکل ہے، دور کی بات ہے. قرآن کریم نے جواب دیا ہے ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کا علم رکھتے ہیں کس کو کہاں دفن کیا گیا ہے، کہاں کی مٹی کس کو کھائی ہے اور کہاں کی مٹی میں وہ کہاں دفن ہے. تو اللہ رب العزت کو سب معلوم ہے اور محفوظ رجسٹر کے اندر وہ سب جو ہے محفوظ ہے. تو آدمی یہ نہ سوچے یعنی بعض بادل موت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. ہمیں ایمان والوں کا مومنوں کا اس پر ایمان ہے، اسی لیے ہم لوگ پڑھتے ہیں ایمان مجمل اور ایمان مفصل پڑھتے. یہ کہا گیا پڑھتے ہیں نا والقدر والبعث بعد الموت. اخیر میں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان رکھنا ہمارا یہ ایمان ہے اللہ کے اوپر. اور یہ کہ اللہ رب العزت کے بہت سارے فرشتے ہیں، اللہ نے بہت ساری کتابیں نازل فرمائی ہے، بہت سارے انبیاء کرام کو بھیجے ہیں اور پھر قیامت برپا ہوگا، پھر دوبارہ سب کو زندہ کیا جائے گا. تو ہمارا اس پر ایمان ہے. اس سے پہلی آیت کے اندر کفار کے ان اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے، تنبیہ کیا گیا ہے. وہ لوگ یہ کہتے تھے جب مر گئے مٹی ہو گئے تو پھر کیسے زندہ ہوں گے. اس کے بعد یہ آیت جو میں نے خطبے کے اندر تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ پاک نے یہ فرمایا دیکھو تم اپنی موت پر خوب دھیان دو اور غور کرو تو تمہیں اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا بڑا مظہر نظر آئے گا. اس میں تم کیا سمجھتے ہو کہ آدمی خود بخود مر جاتا ہے؟ نہیں، خود بخود نہیں مرتا ہے بلکہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے. ہر ایک کے موت کا وقت مقرر ہے، متعین ہے، اور جہاں جس کی موت لکھی ہوئی ہے وہیں اس کی موت ہوگی، وہیں اس کے روح کو قبض کیا جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے مستقل ایک نظام بنایا، فرشتوں کو اس کی ذمہ داری دی ہے، روح نکالنے کی ذمہ داری دی ہے. ان میں سب سے بڑے جو ہیں وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں. اس آیت کریمہ کے اندر ملک الموت کا لفظ مفرد مذکور ہے، اس سے مراد حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے. لیکن دوسری جگہ قرآن کریم میں ملائکہ کا لفظ آیا الذین تتوفاہم الملائکہ، تو جمع کا لفظ ہے. اس سے علماء کرام مفسرین حضرات یہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ اور بھی فرشتے آتے ہیں. جیسے کہ اور بھی روایت میں آپ نے سنا ہوگا، پہلے بھی بیانات وغیرہ میں سنے ہوں گے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے آتے ہیں اور ان کے ساتھ اور بھی فرشتے ہوتے ہیں. نیک آدمی جو ہوتا ہے، پرہیزگار آدمی ہوتا ہے، متقی آدمی ہوتا ہے، اس کی روح کو آسانی کے ساتھ نکالتے ہیں اور اس روح کو جنت سے ریشمی کپڑا لایا جاتا ہے خوشبودار، اس کے اندر لپیٹ کر پھر احترام اور عزت کے ساتھ اس روح کو لے جایا جاتا ہے. اور اگر غلط روح ہو، ناپاک روح ہو، گندی روح ہو، گناہگار نافرمان روح ہو
تو اس کو ایسے ہی یوں تو کر کے لپٹ کر کے جو ہے ڈال دیے جاتے ہیں۔ تو یہ حدیثیں ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک روح کو اللہ رب العزت اچھی طرح سے لے جاتے ہیں، یہ فرشتے لے جاتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اچھا، ہم سب جو انسان ہیں، تمام کے تمام انسان، امام تفسیر مجاہد رحمۃ اللہ کی علیہ فرماتے ہیں ملک الموت کے نگاہ میں ایسے ہیں جیسے کہ کوئی کھلے ہوئے دشت رکھے ہوئے ہوں اور اس میں دانے مڑے ہوئے ہوں کہ آدمی جس دانا کو چاہا اسے اٹھا لیا، ایسے ہی ملک الموت کے سامنے ہم لوگ ہیں۔ امام تفسیر مجاہد رحمۃ اللہ کی علیہ فرماتے ہیں، ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کے سرحانے میں ملک الموت کو دیکھا، حضرت اسرائیل علیہ السلام کو۔ ہم لوگ کو نہیں دیکھ پاتے ہیں اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا ہے، فرشتے سوال و جواب کرتے ہیں، روح قبض کرتے ہیں، بہت سارے اور بھی فرشتے ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ آپ دیکھیں گے کہ روح جب قبض ہوتی ہے آدمی آسمانی کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، تو یہ وہ ان فرشتوں کو دیکھتے ہیں جو ان کے سامنے ہوتے ہیں، حالانکہ انسان بھی وہاں موجود ہے لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، آپ دیکھتے تھے فرشتوں کو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تو آپ کو پتہ چلتا، آپ سے گفتگو ہوتی۔ بعض مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تو اور بھی دیکھے ہیں، صحابہ کرام بھی دیکھے ہیں، ورنہ ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ پاتے ہیں، وہ نورانی مجسم ہے، نور ہے، نورانی طور پر ہے وہ، اس لیے ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا، بارہا دیکھا، آپ دیکھتے تھے۔ تو ایک انصاری صحابی کے سرحانے میں حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے اور بھی فرشتے تھے۔ حضور نے فرمایا ملک الموت سے کہ میرے صحابی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا۔ تو ملک الموت نے کہا یا رسول اللہ، میں ہر مومن کے ساتھ نرمی کا ہی معاملہ کرتا ہوں، اور جہاں کوئی بھی مومن بسے ہوئے ہیں، چاہے شہر میں ہو یا دیہات میں ہو، جنگلوں میں ہو، پہاڑوں میں ہو، میں دن میں 5 مرتبہ ان لوگوں کو دیکھتا ہوں، اور چھوٹے بڑے ہر ایک سے میں واقف ہوں، ہر ایک کو جانتا ہوں۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، میں تو ویسے مچھر کی روح قبض کرنے پر بھی قدرت نہیں ہے مجھے، جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے، یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر میں کسی کی روح قبض نہیں کرتا ہوں، اللہ کا حکم آتا ہے تب قبض کرتا ہوں۔ تو اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ ایک مچھر کی روح بھی ملک الموت ہی قبض کرتے ہیں، جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا ہے۔ لیکن بعض دوسری روایات سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ نہیں، انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، ان کے احترام اور شرافت کی وجہ سے ان کے روح کو قبض کرنے کی ذمہ داری ملک الموت فرشتے کو دی گئی ہے۔ ان کے علاوہ جو ہے حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، مچھر مکھی وغیرہ، یہ ایسے ہی بغیر واسطہ فرشتہ اللہ کے حکم سے ایسے ہی یہ مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک مضمون ابو الشیخ عقیلی اور دہلوی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا ہے، مرفوعاً روایت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام بہائم اور حشرات الارض کہتے ہیں کیڑے مکوڑوں کو، جانوروں کو، تو یہ سب جانور حشرات الارض، ان کی تسبیح ہے، یہ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کر دے گا، اور یہی ان کی غذا ہے۔ جب تسبیح پوری ہو جاتی ہے اللہ رب العزت کے حکم سے وہ ختم ہو جاتے ہیں اور ختم ہو جائے گی۔ لیکن انسان کی روح کو قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ پاک نے فرشتوں کو دیا ہے۔ ان کی شرافت کی وجہ سے، کرامت کی وجہ سے یہ قابل احترام ہے، معزز ہے۔
اللہ کے نگاہ میں محترم ہے، اسی وجہ سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو جب یہ ذمہ داری دی گئی، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ، آپ نے مجھے ایسی ذمہ داری سونپی ہے کہ تمام بنی آدم میرا ذکر برائی سے کریں گے، جب میرا ذکر ہوگا تو وہ برائی کریں گے، برائی سے تذکرہ کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں اسرائیل، میں روح تو تم قبضہ کرو گے، لیکن میں ان کے ذہن کو دوسرے طرف منتقل کر دوں گا، یعنی اس کا تدارک دوسرے طور پر کر دوں گا کہ ان لوگوں کا دھیان ان چیزوں کی طرف جائیں گے اور آپ کی طرف نہیں جائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ بیماریاں، امراض، حوادث ان طرف، اور بات بھی واقعی ایسی ہی ہے۔ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، اس میں انتقال ہوا، ہم کیا کہتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کر لیے، حالانکہ ہمارا عقیدہ یہی ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی روح قبض کیے، لیکن ہم وہ یہ نہیں کہتے کہ ایکسیڈنٹ میں مرا ہو، بیمار پڑا ہے، بڑی بیماری آئی، اس میں انتقال ہو گیا، تو ہم یہی کہتے ہیں بیمار تھا بیچارہ مر گیا، یہ کہتے ہیں۔ حالانکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کیے تو اللہ رب العزت نے اس طرف پھیر دیا، کہا آپ سے وہ بدگمان نہیں ہوں گے، اس کا تدارک میں کر دیتا ہوں، بلکہ آپ کے طرف ان لوگوں کا دھیان ہی نہیں جائے گا، یہ ذکر کیا ہے۔ اچھا، ایک روایت ہے ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جتنی بیماریاں ہیں، حوادث ہیں، اور اسی طرح سے مرض، زخم وغیرہ ہیں، یہ سب موت کے قاصد ہیں، خبر دینے والے ہیں کہ اب موت کی تیاری کر لو، اب جو ہے وقت قریب آ رہا ہے۔ پھر جب ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو کہتے ہیں اے بندے خدا، میں نے اپنے آنے سے پہلے بہت ساری خبریں بھیجی اور بہت سارے قاصد بھیجے ہیں، اب میں آ گیا ہوں، اب کے بعد کوئی قاصد نہیں آئے گا، کوئی خبر دینے والا نہیں آئے گا، اب میں روح قبض کروں گا، چاہے تم خوشی سے چلو چاہے تم ناراضگی سے چلو۔ ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی کا سفید ہونا یہ بھی موت کے لیے قاصد ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ اب قبر کی تیاری کرو، اب وقت آ چکا ہے، اب اللہ رب العزت کے پاس جانا ہے۔ ایک روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوتا پوتی کا ہو جانا یہ بھی جو ہے قاصد ہے، اب وقت آ گیا ہے، پوتا آ گیا آپ کی جگہ پر، اب جانے کی تیاری کرو، موت کی تیاری کرو، قبر میں جانا ہے، منو مٹی کے اندر رہنا ہے۔ جو ہی قبر کے اندر ڈالا جاتا ہے فرشتے آ کر سوال کرتے ہیں، ان کے سوال کا جواب دینا ہے، اچھی طرح سے ٹھیک طرح سے اگر جواب دے دیا تو اللہ کے حکم سے فرشتہ ان کو کہتے سو جاؤ، کنومۃ العروس، نئی دلہن کی طرح سو جاؤ۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ان کے قبر سے لے کر جنت تک کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کسی اعتبار سے اللہ رب العزت کو معلوم ہے، حضور نے فرمایا وہاں سے جنت سے بھینی بھینی ہوائیں، خوشبودار ہوائیں آتی ہے، اور بندہ قبر کے اندر مطمئن سویا رہتا ہے۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جو نیک اعمال کیا ہے، پرہیزگاری کی زندگی گزاری ہے، نماز پڑھا ہے، روزہ رکھا ہے، اللہ کے ہر حکم کو بجا لایا ہے، اور برائیوں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا ہے، اللہ کے نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچایا ہے، ان لوگوں کے لیے یہ فضیلت ہے۔ قبر میں بھی سکون، اور پھر حشر کے میدان میں جو اٹھیں گے وہاں پر بھی سوال کا جواب دینا آسان ہو جائے گا، فٹ آدمی سوال کا جواب دے دے گا، پھر انہیں جنت کا حلہ پہنایا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن جو گنہگار ہوں گے،
اللہ کی نافرمانیاں کی، نماز نہیں پڑھا، روزہ نہیں رکھا، زکات نہیں نکالا، صاحب نصاب ہونے کے باوجود حج نہیں کیا، اور بھی برائیاں ہیں، بہت ساری برائیاں کی ہیں، تو انہیں قبر ہی سے عذاب دینا شروع ہو جاتا ہے، فرشتے مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایسے ایسے فرشتے ہوتے، ایسے فرشتوں کو مسلط کیا جاتا ہے جو بہرے ہوتے ہیں۔ میں روایت بتا رہا ہوں، مشکات شریف کی روایت ہے، بہرے ہوتے ہیں اور نابینا ہوتے ہیں، وہ دیکھتے بھی نہیں کہاں پڑ رہا ہے، اور سنتے نہیں کہ مردہ کتنا چیخ رہا ہے۔ یہ عذاب ذکر کیا ہے، مشکات شریف کی روایت ہے۔ تو جو آدمی یہ چاہے کہ قبر کا منظر ہمارے لیے ہلکا ہو، آسان ہو، اور حشر کا منظر آسان ہو، تو دنیا ہی کے اندر نیکیاں کر لے، اپنے آپ کو تیاری کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو دنیا کے اندر اسی لیے بھیجا ہے، نیک اعمال کر لو، آخرت کا توشہ تیار کر لو، اس کام کے لیے ہم لوگوں کو بھیجا ہے۔ یہ جو زندگی ہم کو دی ہے، صرف دنیا کمانے کے لیے نہیں، مال جمع کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی ہم عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کو منائیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ زندگی عنایت کی ہے۔ یہ آزمائش کی دنیا ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں ہم جو کھیتی کریں گے تو پھر وہاں ہم وہ کاٹیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کھیت کے اندر جو چیز ہم نے بویا ہے وہی چیز پھر کاٹنے کو ملتا ہے۔ اگر گیہوں بوئے ہیں تو گیہوں ہی کاٹیں گے، اور جو بوئے ہیں تو جو ہی کاٹیں گے، گنا لگائے ہیں تو گنا کاٹیں گے۔ تو حضور نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جس طرح سے تم بو گے وہی تمہیں کاٹنے کو ملے گا۔ یہاں اگر ہم نے نیکیاں کر رکھی ہے تو اسی کا بدل وہاں ملے گا، اور اگر برائیاں کی ہے تو پھر سزا۔ اللہ رب العزت ناراض ہوں گے، جہنم میں ڈال دیں گے، اور جہنم میں طرح طرح کے عذاب ہیں، اسدھے ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ ڈس دے اگر تو 70 سال تک تڑپتا رہے گا اس کے زہر سے۔ یہ سب عذاب ذکر کیا ہے، اس لیے غنیمت سمجھیں۔ اللہ رب العزت نے جو زندگی دی ہے، اس زندگی کو غنیمت سمجھ کر کے اعمال صالحہ کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ ملک الموت کو یہ پہلے سے پتہ نہیں رہتا ہے، کسی کے موت کے بارے میں پہلے سے معلوم نہیں رہتا ہے۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت ذکر کیا ہے، ملک الموت نے خود یہ فرمایا کہ مجھے پہلے سے کسی کے بارے میں کسی کے موت کا علم نہیں رہتا ہے، اللہ رب العزت حکم کرتے ہیں، پھر اس حکم کے مطابق میں اس کی روح کو قبض کر لیتا ہوں۔ اس لیے ہم اعمال صالحہ کریں، یہ ذکر کیا ہے اس میں۔ آگے کی آیت ہے، آگے کی جو سورت ہے سورۃ الاحزاب ہے۔ سورۃ الاحزاب کے نزول کے جو اسباب ہیں، کئی ایک واقعات ذکر کیے ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ کے اگل بغل میں یہود بسے ہوئے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ سب قبیلے بسے ہوئے تھے۔ یہ لوگ جو ہیں ابھی اسرائیل، یہ انہی کی نسل بھاگے ہوئے ہیں، انہی کی نسل ہے جو مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ اور یہ ہمیشہ سے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ لوگ سازش کیے تھے۔ معاہدہ ہو چکا تھا، اس کے بعد بھی آپ ایک مرتبہ خوب نہیں دیا وصول کرنے کی غرض سے گئے تھے، تو ان لوگوں نے یہ بھی سازش کی تھی کہ اوپر سے جو ہے اب ایک دیوار کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، یہ سازش کی تھی کہ اوپر سے پتھر نیچے گرا دیا جائے اور آپ کا خاتمہ ہو جائے، نعوذ باللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو آ کر یہ خبر دی، اطلاع دی، آپ ہٹ گئے، پھر آپ نے فرمایا اب معاہدہ ختم ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام کو لے کر کے گئے
اور ان لوگوں کا محاصرہ کیا اور زبردست طور پر محاصرہ کیا. پریشان ہو کر وہ لوگ کہنے لگے آپ چھوڑ دیجیے، یہاں سے ہم لوگ چلے جاتے ہیں، خیبر چلے جاتے ہیں، خیبر میں آگے بڑھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، وہاں سے بھی سونا مار مار کر کے بھگایا، نکلو یہاں سے، بڑے شاندیسی جو کہے یہ. اور ہٹلر نے ان کو، ان کے ساتھ جو رویہ کیا نا، جب دوسرے ممالک والے ان کو لان تان کرنے لگے تو یہ کہا دیکھو میں تو مر جاؤں گا، میں چلا جاؤں گا، لیکن کچھ یہودیوں کو چھوڑا ہوں گا، تمہیں پتا چلے گا کہ میں نے یہودیوں کو کیوں مارا ہے، کیوں ختم کیا ہے. تو ابھی ایک بچہ بھی یہ سمجھ سکتا ہے یہ کتنا فتنہ خور ہے اور کتنا ظالم ہے یہ. یعنی یہ لڑاکو لوگ ہیں، ہمیشہ منصب لڑنے ملنے کا. اس سے پہلے غزہ کے مسلمانوں کو ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے اور ہزاروں مسلمانوں کو تہہ تہہ کر دیا. اور اب جو ہے تھوڑا سا یہ ہوا تھا ہم لوگوں کو بھی چلو ٹھیک ہے، ابھی جو ہے شانتی ہے، پھر جو ہے ظالم نے جا کر ادھر حملہ کر دیا اور ابھی پھر جو ہے مسلمان پریشان ہیں. تو یہ ہمیشہ سے سازشی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھگا دیا تھا وہاں سے خیبر سے بھگایا تھا. تو یہود کے یہ مدینہ منورہ کے اگل بغل میں رہ رہے تھے، انہیں کی نسل ہے یہ لوگ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور کوشش یہ تھی یہ لوگ بھی اگر ایمان لے آئے تو بڑا اچھا رہے گا. اب ہوا یہ کہ کچھ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے منافقانہ طور پر. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ غنیمت ہے، اگر کچھ لوگ ایمان لے آئیں گے تو پھر ان کو باقی لوگوں کو دعوت دینا آسان ہو جائے گا. اس طرح سے ان کے بڑے چھوٹے جو بھی آتے آپ بہت احساس و اکرام کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان سے کچھ اگر ادھر ادھر کی صادر بھی ہو جاتی تو حضور چشم پوشی سے کام لیتے. اس پر سورہ احزاب کی شروع کی آیتیں نازل ہوئی ہے. ایک دو آیت شروع کی جو آیت ہے، ایک روایت اور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو پھر ولید بن مغیرہ اور شیبہ بن ربیعہ یہ دونوں مدینہ منورہ گئے حضور کے پاس اور جا کر کہنے لگے دیکھیے ہم قریش مکہ کا آدھا مال آپ کو دے دیں گے، بس آپ اتنا کریں جس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ دعویٰ کرنا چھوڑ دیں. یہ کہا. اور منافقین اور اسی طرح سے یہود نے حضور کو یہ دھمکی دی آپ اس کام سے اس دعوت سے باز آ جائیں ورنہ نعوذ باللہ آپ کو ہم قتل کر دیں گے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب تشریف لے گئے تو اکرمہ بن ابو جہل اور اسی طرح سے ابو سفیان، عامر اسلمی، یہ لوگ آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہنے لگے کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، بس معاملہ ختم ہو جائے گا. آپ یہ کہیں گے وہ بھی شفاعت کریں گے، بس ہم آپ کے رب کو چھوڑ دیں گے، آپ کو چھوڑ دیں گے. صحابہ کرام کو یہ سن کر کے غصہ آیا، حضور بھی ناراض ہوئے. صحابہ کرام نے ان لوگوں کو جو لوگ آ کر کے کہہ رہے تھے ایسا قتل کرنے کا ارادہ کیا. تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما. اس میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی اعزاز و اکرام بیان کیا گیا ہے. آپ دیکھیں گے قرآن کریم کھولیں گے ہر نبی کا جو ہے نام لے کر پکارے گا اللہ پاک، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، جگہ جگہ آئے گا. لیکن حضور کو لقب سے پکارا گیا ہے یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، ہے نا، یہ جو ہے آپ کو لقب سے پکارا گیا ہے. تو انتہائی اعزاز و اکرام بیان کیا گیا ہے.
اور اس میں دو حکم دیے گئے آپ کو، اللہ سے ڈرو اور ان لوگوں کا یعنی کافروں کا کہنا مت مانو۔ اللہ سے ڈرنے کا حکم اس لیے دیا، جب وہ لوگ آ کر اس طرح سے کہنے لگے، آپ صرف یہ کہیں کہ یہ بھی شفاعت کریں گے، بس ہو گیا، ہم آپ کے رب کو چھوڑ دیں گے، آپ کو چھوڑ دیں گے۔ تو حضور کو کہا گیا اللہ سے ڈرو۔ اور یہ جب صحابہ کرام ناراض ہو گئے، قتل کرنے کا ارادہ کیا تو یہ کہا گیا کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، کیونکہ معاہدہ ہو چکا تھا اس سے پہلے ترک جنگ کا، ہم لڑیں گے نہیں، ایک دوسرے کو ماریں گے نہیں، اب اگر قتل کر دیں تو عہد شکنی ہوگی، اسی وجہ سے کہا گیا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور ان منافقوں اور کافروں کا کہنا نہیں ماننا ہے۔ وہ جو کہہ رہے تھے، بلکہ وہ بات ماننے کی تھی ہی نہیں تو مانے کی کیسے؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ جو ہے ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہیں کہ وہ بھی شفاعت کریں گے، جیسے اللہ شفاعت کریں گے وہ بھی شفاعت کریں گے، یہ بات ماننے کے قابل تھی ہی نہیں، تو حضور کیسے مانتے؟ تو یہ آپ کو کہا گیا، دو حکم اس پہ دیا گیا ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔